الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری یہ مجلس امام ابو یعلیٰ محمد بن الحسین الفراء البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب، بلکہ چھوٹا سا کتابچہ، تنزیہ خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ من الظلم والفسق فی مطالبۃ بدم امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس چھوٹے سے کتابچے اور چھوٹے سے رسالے پر تعلیق اور اس کی تھوڑی سی شرح کہہ لیں، اس حوالے سے ہے۔ اس رسالے کا مدعا یہ ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین خال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جانا غلط تھا، ناروا تھا؟ کیا خدا نخواستہ یہ کوئی ظلم یا فسق تھا؟ اس کی نفی کی گئی ہے اس رسالے میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے اقوال کے ساتھ۔ یعنی اسلاف امت یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اس مطالبے میں حق بجانب تھے، انہوں نے کوئی زیادتی یا کوئی ظلم نہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر کے۔ اب یہ جو امام ابو یعلیٰ ہیں، القاضی ابو یعلیٰ محمد ان کا نام ہے، یہ چوتھی اور پانچویں صدی کے امام ہیں۔ آپ کے سامنے جو ایک کتاب شو ہو رہی ہے وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی تاریخ پیدائش 380 ہجری اور ان کی تاریخ وفات 458 ہجری ہے۔ یعنی 380 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ چوتھی صدی ہجری ہے، اور پانچویں صدی ہجری میں انہوں نے وفات پائی 458 ہجری میں۔ تو یہ امام اس دور میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا قصاص عثمان کا بالکل درست تھا، اور اس مطالبے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی تان نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو شروع سے ائمہ اسلاف امت کا یہ عقیدہ رہا ہے اور یہ منہج رہا ہے، اور اسی پر الحمدللہ آج اہل السنہ قائم ہیں، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ قیامت تک اہل السنہ تعلیم دیتے رہیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تھوڑی سی وضاحت شروع میں کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اس رسالے میں، اس چھوٹے سے کتابچے میں، جو کہ دراصل شروع ہو رہا ہے یہ 83 نمبر پیج سے، شروع میں تمہید ہے، مقدمہ ہے، اور کچھ تحقیق کرنے والے لوگوں کی طرف سے اس کتاب کے شروع میں کچھ اضافہ جات ہیں، یعنی انہوں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں جو ضروری سمجھی ہیں، خصوصاً مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح خود یہ جو مصنف ہیں امام جن کو ابو یعلیٰ الفراء کہتے ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سکپ کریں تو جو رسالہ اصل میں جو کتابچہ شروع ہوتا ہے وہ 83 نمبر پیج، 83 نمبر پیج صفحے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس رسالے میں یہ جو چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ نیچے محقق نے تحقیق بھی کی ہے، اور اس تحقیق میں آپ کو بہت سی ایسی روایات نظر آئیں گی جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا راوی ضعیف ہے، یا یہ منکر روایت ہے، یا یہ ضعیف ہے، یا بعض موضوعات بھی ہیں۔
تو اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت ضعیف روایات یا منکر روایات یا بعض جھوٹی روایات کی محتاج ہے۔ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ لکھی گئی کتابوں میں بھی آپ کو موضوعات ملیں گی، جھوٹی روایات ملیں گی، موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ جتنی جھوٹی روایات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گھڑی گئیں یا ان سے منسوب کر کے گھڑی گئیں، دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں گھڑی گئیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل یا ان کی منقبت اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ اصل میں علماء کا ایک طریق رہا ہے، جیسے آپ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ تعالی ان کی کتابوں کو دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، کوئی صبر پر ہے، کوئی حلم پر ہے، کوئی موت کے حوالے سے ہے، کوئی دیگر احکامات کے بارے میں ہے، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ساری روایات جو بھی اس حوالے سے مروی ہیں انہیں پہنچی ہیں وہ ان کو نقل کر دیں۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا طرز کا کام تھا، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں مد نظر رکھا کہ میں صرف صحیح روایات کو یہاں لاؤں، بلکہ ان کے مد نظر یہ تھا کہ جتنی روایات ان کے پاس آتی ہیں ان کو وہ نقل کر دیں، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اسی کے ذریعے، کیونکہ سند ایک ٹیگ ہوتا ہے نا، اسی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جو روایات منقول ہیں ان روایات کی استنادی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا طرز کا کام ہوتا ہے، اور محدثین کرام جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئیں، یہ علم جو علم الرجال ہے یہ وافر موجود تھا، اور علماء کثرت سے موجود تھے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو جو مقدمہ ہے اصل امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ مقدمہ بالکل ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے اور دیگر صحیح روایات سے ثابت ہے، لیکن اس ضمن میں کچھ جو روایات کمزور تھیں وہ بھی انہوں نے نقل کر دی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ صحیح روایات کی روشنی میں اس رسالے کو خلاصے کے طور پر پیش کریں گے، اور کتاب و سنت اور صحیح احادیث اور صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے جو صحیح اقوال ہیں ان کی روشنی میں یہ رسالہ جو ہے اس کو مختصر کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو موقف تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جانا چاہیے، اور یہ جو مطالبہ تھا، یہ مطالبہ کیا درست تھا یا غلط تھا؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ بالکل درست تھا، اور یہی سوال بنایا ہے امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ یہ مطالبہ درست تھا، اس مطالبے کو کیا غلط کہا جا سکتا ہے، یا اس مطالبے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی طعن کیا جا سکتا ہے یا کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل بھی کوئی بھی ایسی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی، صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد تھا، اور یہ ایسا اجتہاد تھا جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں اجر بھی ملا ہے، اور جس معاملے پر، جس کام پر اللہ رب العزت اجر دے دیں، وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کام کو ہم زبان تان دراز کرنے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ جو ان کا ایک اجتہادی موقف تھا، اس کو سیاسی موقف بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ سیاست ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ سیاست ہے، یعنی امور مملکت کو چلانے کا ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو سمجھے کہ امت کو بہترین طریقے سے اگر آگے لے کے جانا ہے، امت میں جو ایک خلفشار پیدا ہو رہا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اگر اس سے امت کو نکالنا ہے
تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کے قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ چونکہ ولی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، وہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے، لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ جو موقف تھا اس کو آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہادی موقف بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سیاسی موقف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض سیاسی معاملات پر اختلافات ہوئے جنہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، تو دراصل ایسے ہی معاملات وہاں مراد ہوتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ سیاسی ایک جو نقطہ نظر تھا، اس کو سیاست معاویہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس پر طعن کرتے ہیں سیاست معاویہ پر۔ دیکھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اہل السنہ کا یہ عقیدہ شروع سے لے کر آج تک رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو سیاست تھی، یہ جو ان کا موقف تھا، ایک اجتہاد تھا، یہ بالکل درست تھا، اور اس کو مورد طعن نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وجہ سے ان کی گستاخی اور توہین نہیں کی جا سکتی، ان کو برا نہیں کہا جا سکتا، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا یہ موقف درست تھا۔ اس کے دلائل جو ہیں وہ اپنے مقام پر بیان ہو چکے ہیں، پہلے کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم صرف اس ٹاپک کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو ہمارا اس رسالے کے حوالے سے ہے۔ اہل البدع جو ہیں، بدعتی لوگ، وہ اس موقف کو غلط بابر کرواتے ہیں، اور اس بنا پر سیاست معاویہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس موقف پر اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہو، یہ بات تو طے ہو چکی ہے، اہل سنہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد پر مأجور ہیں، جس پر انہیں اللہ رب العزت نے اجر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے اجر اللہ رب العزت راضی ہو کر دیتا ہے، ناراض ہو کر تو نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت راضی ہوا، اب یہ بدبخت اللہ رب العزت کی خوشنودی پر ناراض ہیں، اللہ رب العزت کی رضامندی سے ناراض ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم راضی نہیں ہیں، اللہ رب العزت راضی ہے۔ یہ کہتے ہیں مرد آباد کی پھپتیاں کسنے والے، اصل میں اللہ رب العزت کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اب یہ قاضی ابو یعلا الفراء، میں نے بتایا ہے کہ 4-5ویں صدی ہجری کے یہ امام ہیں، نامور عالم ہیں۔ انہوں نے یہ موقف ایک رسالہ لکھ کر پیش کیا، ائمہ دین کے پاس موجود تھا، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ رسالہ انہوں نے لکھا، اور ان کے بیٹے نے ان سے روایت کیا، جو کہ خود بھی ایک نامور عالم دین ہے۔ طبقات الحنابلہ ایک بڑی معروف کتاب ہے اہل العلم کے ہاں، تو اس کے مصنف ہیں اور مؤلف ہیں جو ان کے بیٹے ہیں، وہی راوی ہیں اس رسالے کے، اور یہ رسالہ دنیا میں موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ دنیا میں کون ہے، کوئی امام ایک ہو اہل سنہ کا امام جس نے اس رسالے کا رد لکھ دیا ہو اور اس کے خلاف علم بلند کر دیا ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ ناسبیت پھیلائی جا رہی ہے اہل سنت میں۔ تو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ جو لگائے گا وہ ناسبی ہوگا اور وہ اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ 4-5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، اس دور میں یہ رسالہ لکھ رہے ہیں اس موضوع پر، تو بتائیں نا ان کے پاس کیا ہے۔ ہمارے پاس تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کا ایک مسلسل اور جو متداول موقف ہے وہ ہے، اور جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف پر طعن کرنے کی جسارت کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سوائے چند منحرفین کے اقوال کے اور کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کر رہے ہوں گے، یا اسی طرح کوئی وہ اسحاق جھالوی جو ختم نبوت کا بھی ڈاکو تھا، اس کی باتیں سن کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، یا مرزا جیلمی جیسے جھوٹے اور ایک بالکل جاہل آدمی اور شہرت پسند شخص اور انا پرست شخص اس کے پیچھے لگ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوں گے۔ ان کے پاس کیا ہے سوائے ان چیزوں کے؟ جبکہ ہمارے پاس دیکھیں نسل در نسل تواتر کے ساتھ چلنے والا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا،
تو قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اجتہادی موقع پر تان کی جسارت کرنا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ یہ ماننا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ وہ مجتہد تھے اور قصاص عثمان کا مطالبہ ان کا اجتہاد تھا جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اجر ملا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جہلمی صاحب، مرزا جہلمی صاحب جب تک رافضیوں کے پورے اعلی کار نہیں بنے تھے، ابھی اہل السنہ کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اس وقت ان کا موقف آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس اجتہاد پر اجر ملا ہے، لیکن آج وہ اس کے مخالف بنے ہوئے ہیں اور طعن کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ جو قصاص عثمان کا تھا، اس بارے میں اہل البیت کا کیا موقف ہے؟ اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ خود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی امام ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی وہ آیت کریمہ پیش کی ہے، اور اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں حق بجانب تھے قصاص عثمان کے مطالبے میں، کیوں وہ درست تھے اور کیوں ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جو شخص ظلماً قتل کر دیا جائے، جو مقتول ہے، اس کے جو وارث ہیں، جو اس کا ولی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص لینے یا نہ لینے کا فیصلہ وہ کرے گا۔ اس نے قصاصاً قتل کروانا ہے قاتلوں کو، یا اس نے دیت قبول کرنی ہے، یا اس نے معاف کرنا ہے، یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کے لیے یہ طاقت رکھی ہے، یہ اہلیت ہے، اور یہ اتھارٹی صرف اس کے ولی کے پاس ہے۔ انہ کان منصورا، آخر میں فرمایا فلا یسرف فی القتل، وہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے، یعنی جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی کرے، اور انہ کان منصورا، وہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اس کا جو عزیز ہے وہ قتل ہوا ہے، وہ بھی مظلوم تھا اور یہ بھی مظلوم ہے، اور مظلوم کی اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے، یہ آیت ہے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر پوری منطبق ہوتی ہے کہ وہ ولی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، وارث تھے، اس لیے ان کا مطالبہ کرنا بالکل درست تھا۔ اور یہ بات آج مودودی صاحب کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا تھا، یہ خلافت و ملوکیت میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی مولانا کے اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اس سے استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ استدلال قطعاً غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی تھے ہی نہیں، اور ان کا استدلال کرنا اس آیت سے غلط ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ چلو اگر مودودی صاحب کی اس بات پر اگر ہم غور کریں تو یہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض نہیں، ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنوں پر اعتراض ہے۔ وہ اس طرح کے جہلمی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مطالبہ کرتے قصاص عثمان کا، اور انہوں نے مطالبہ کر کے ناحق کیا، اور اسی وجہ سے وہ ان پر زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہی موقف تھا، یا دیگر صحابہ کرام بھی اس موقف کے حامل تھے؟ اور وہ کون تھے؟ صرف ایک شخصیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ خود اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا زاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد،
اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ انہیں قرآن کا مفسر بنا دے، اس لیے ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن کے رتبے پر جو فائز شخصیت ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ المعجم الکبیر طبرانی میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے اور سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا تو میں نے اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب یہ معاملہ اٹھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قصاص عثمان کے حوالے سے ودڈرا کر جائیں، قصاص عثمان پر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہ کریں، وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق مجاز ہیں کہ فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، لہٰذا جو وہ فیصلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو برقرار رکھا جائے، آپ اس کی نفی نہ کریں۔ تو لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میری بات نہیں مانی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لَيَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں تم پر غالب آ کر رہیں گے، یعنی ان کا جو مطالبہ ہے وہ درست قرار پائے گا اور وہ غالب آئیں گے تم پر۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اب کس پر اعتراض کریں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مودودی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے حق دیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطالبہ کرنے کا، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جھٹلانا چاہتے ہیں کہ وہ شرعاً ولی تھے ہی نہیں۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً ولی نہیں تھے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شرعاً ولی تھے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی دشمنی میں قرآن کریم کو بھی قبول نہیں کرتے، احادیث کو بھی قبول نہیں کرتے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین تو بعد کی بات ہے نا۔ تو اس لیے یہ آیت سب سے بنیادی دلیل ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصاص عثمان کے مطالبے کے برحق ہونے کی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں امام فرا رحمہ اللہ تعالی کہ یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کن وجوہات کی بنا پر وہ برحق تھے۔ ایک تو یہ آیت ہے نا، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ ان کا مطالبہ برحق تھا اور وہ غلط نہیں تھے اپنے مطالبے میں، اور قرآن کریم کو جھٹلانا تو کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا نا، کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور معاملات ایسے تھے جیسا کہ محمد بن ابی بکر جیسے جو لوگ ہیں اور دیگر اصحاب الفتنہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے کچھ کے نام انہوں نے لیے ہیں، کچھ آپ کے نزدیک غیر معروف سے ہوں گے، ایک مالک اشتر نخی کوفی جو تھا۔ تو اس طرح کے جو لوگ تھے جو قاتلین عثمان میں شامل تھے، اور اس کا اقرار تو محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کے قاتل ہونے اور قتل میں شمولیت اور اہل فتنہ اور باغی ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ تو مودودی صاحب نے بھی دیا ہوا ہے۔ مودودی صاحب بھی اس بات کو مانے ہوئے ہیں کہ یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اپنے قریب کیا ہوا تھا، محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر جیسے، تو اس سے بھی صحابہ کرام میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے قریب کیوں ہیں، ان کو تو قتل ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو عہدے دیے جائیں۔ تو یہ مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ان کو عہدے دیے اور ان کو اپنے قریب کیا۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کیوں ہے کہ بجائے کہ ان کو قتل کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کی بجائے ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو سیاست تھی اس حوالے سے، جو ان کا اجتہاد تھا، وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست تھا، آگے اس کی بات بھی آئے گی کہ انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہرحال ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو قاتلین عثمان ہیں یا اس فتنے کے جو موجد ہیں یا اس کو ہوا دینے والے ہیں، وہ کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں موجود ہیں،
یہ بھی ایک معاملہ تھا جس وجہ سے یہ مطالبہ اور زیادہ زور پکڑ گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فوری کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ہے قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ۔ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالکل برحق ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے اگر کوئی اعتراض کہتا ہے سیاست معاویہ مرد آباد، تو یہ تو ایک بہت ہی برا، بہت شنیع ایک موقف ہے، اور اس کی اہل سنہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ ائمہ دین تو جیسا کہ آگے بات آئے گی وہ اس کے سراسر خلاف ہیں۔ ایسی بات زبان سے ادا نہیں کرنی صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب رہ گئی بات کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کو مؤخر کرنا چاہیے، قصاص عثمان کے مطالبے کو ابھی فی الحال آپ روک دیں، وہ کیوں کہتے تھے؟ ایک بات تو ان کی طرف سے، اب دیکھیں حسن ظن ہے نا، اب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حسن ظن ہے، ہم حسن ظن ہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ان کی دانش میں بالکل ٹھیک تھا اور اس پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کیا؟ اب حسن ظن ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، دوسری یہ ہو سکتی ہے، کچھ قرائن اور شواہد بھی ملتے ہیں، وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے جو ذکر کی جاتی ہے حسن ظن کے طور پر کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اس چیز کے گواہ نہیں تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے کون ہیں۔ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے نا، اور پھر اس پر ظاہر ٹرائل ہوتا ہے باقاعدہ عدالت میں، گواہیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس تک نوبت نہیں پہنچی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں، وہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد پھر ہم اس طرف جائیں گے، لہٰذا اس مطالبے کو ہی فی الحال آپ ملتوی کریں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام جن میں کبار صحابہ کرام موجود ہیں، وہ اس مطالبے کو مؤخر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بھی اپنے دلائل تھے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے کچھ نرمی کی تھی کہ باغی آئے ہیں تو صحابہ اجازت مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، مٹھی بھر ہیں، ان کو ختم کر دیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے مدینہ رسول میں خون بہے تو میں یہ گوارہ نہیں کرتا، نرمی کریں اس پر، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ان کو سمجھ آ جائے اور یہ خود اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ لیکن اس نرمی کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک وہ پہنچ گئے۔ تو یہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں تھی کہ ان کو ڈھیل دینا جو ہے نا، ان کو مہلت دینا، ان کو وقت دینا، یہ مزید فتنے کا سبب بن سکتا ہے، اور ہوا بھی، وہ فتنہ واقعی دوبارہ اٹھا۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ظلماً شہید ہو گئے، یہ اسی فتنے کی وجہ سے۔ یہی لوگ، یہ اصل میں پیچھے ان کی بنیاد تو عبداللہ بن ابی جیسے منافقین اور ان کی پوری کمپنی تھی، وہاں سے چلی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ تو یہ سلسلے تو ان کی کڑیاں تو پیچھے اس طرح ملتی ہیں۔ تو بہرحال ایک بات یہ تھی کہ جب ٹرائل ہوگا عدالت میں، باقاعدہ گواہیاں قائم ہوں گی، تو یہ بات تو پھر طے ہوگی، کیونکہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، جبکہ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہ ٹرائل جلدی ہو جائے، فوراً ٹرائل کریں، گواہوں کی گواہیاں لے کر اور یہ فیصلہ کر کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ابھی تھوڑا سا مجھے مہلت ملے، کچھ حکومت کو مضبوط ہونے دیا جائے، ان لوگوں پر اگر ابھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ شورش کریں گے، مزید فتنے کو ہوا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ اور بڑھ جائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے کر اپنے ہاتھ مضبوط کر کے پھر ان کے اوپر شکنجے کو کسا جائے۔ تو ایک یہ بات تھی۔ دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، یہ جو سانحہ ہے، جو قاتل ہیں ان کو قتل کرنا یہ خلیفۃ المسلمین جو ہے اس کو زیادہ اختیار ہے، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے، اور سیدنا ابن عباس بھی ان کے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں علی رضی اللہ عنہ سے کہتا رہا کہ اس معاملے میں آپ ودرا کر جائیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور بات بھی ایسے ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین، ایک حکمران، صدر یا وزیر اعظم، اگر وہ چاہے کہ جو ولی ہے، جو وارث ہے،
مقتول کا اس کو بائی پاس کر کے کسی کو معاف کر دے تو نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ تو وارث نہیں کرنا ہے، ولی نہیں کرنا ہے. بہرحال یہ ایک اس طرح کے کچھ معاملات تھے جس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس سے چاہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے، ورنہ قاتلین عثمان کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ہمدردی ہے، کوئی نرمی نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس معاملے کو لیٹ کر رہے ہیں یا مؤخر کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے فوراً قصاص لیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ فوراً نہیں لینا، تو کچھ اس طرح کے خیالات بھی ظاہر ہے کچھ صحابہ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں ایسا کر رہے، کیا ان کے دل میں کوئی ہمدردی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں دو ٹوک طور پر یعنی بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا، فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر، میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں. بس یہ ایک معاملات تھے جن کی وجہ سے اب دونوں فریق اپنی اپنی جگہ بالکل حق بجانب ہیں، کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا کہ جو صحابہ کرام کے مابین اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں جنگ جمل اور صفین، یہ بڑے اختلافات ہیں نا باقی اختلافات کی نسبت، یہ بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے اختلافات ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا من انا حتی اتکلم فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بات کروں. دوسرے لفظوں میں میری کیا مجال ہے کہ میں صحابہ کرام کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں کہ یہ صحیح اور یہ غلط. کہتے ہیں نہیں، لا اقول فیہم الا الحسنی، میں ان کے بارے میں صرف اچھی بات کہہ سکتا ہوں، مجھے اللہ نے اسی بات کا پابند کیا ہے. اور دوسری جگہ پر انہوں نے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اور یہ آیت ائمہ دین اس سے یہی سمجھتے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم نے اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، کوئی نازیبہ تبصرہ نہیں کرنا، پارٹی بازی نہیں بنانی کہ فلاں کے گروہ میں ہم ہیں، فلاں کے گروہ میں نہیں ہیں، فلاں کے حق میں ہیں، فلاں کے مخالف ہیں، فلاں درست اور فلاں غلط، اس طرح کی بات نہیں کرنی. صرف زبان سے ہمیشہ اچھی بات کرنی، محبت، عقیدت، احترام کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے. تو یہ آیت بھی پڑھتے تھے، اور یہ آج کے جاہل کہتے ہیں، یہ جالوی جیسے اور جیلمی جیسے کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ کرام کے مشاجرات میں خاموشی کا درس دینا یہ ثابت نہیں ہے، اور اس آیت سے ایسا استدلال کرنا غلط ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ کرام کی جماعت گزر گئی ہے، ہمارے ذمے صرف ان کے بارے میں اچھی بات کہنا ہے، کیونکہ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے اور ان سے نفرت یہ نفاق ہے. جس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں جو ہم اپنے مقام پر پیش کر چکے ہیں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مابین جتنے بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں، ایک شخص جو امتی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کہے. اچھی بات یہی ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں، بھئی ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. اگر مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں جی حدیث کی کتابوں میں تو یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں، تو پھر محدثین نے کیوں ذکر کیے؟ بھئی محدثین نے جو ذکر کیے ہیں وہ صرف ذکر کیے ہیں، کیا ان کی بنا پر کوئی پارٹی بنائی ہے؟ کیا ان کی بنا پر کسی گروہ کو غلط کہا ہے، اس کے بارے میں نازیبہ تبصرے کیے ہیں، کسی کو ظالم فاسق کہا ہے نعوذ باللہ، کسی کو مجرم قرار دیا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ کیا ایسا کہا کسی نے؟ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم نے کوئی دخل نہیں دینا، ہم نے ان کو اس طور پر ڈسکس نہیں کرنا کہ کسی صحابی کی یا کسی صحابہ کے کسی گروہ کی کوئی تنقید اس سے لازم آتی ہو، بلکہ سب سے محبت اور سب سے عقیدت کا اظہار کرنا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جس طرح لا تسبوا اصحابی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اور یہ برا نہ کہنا یعنی کوئی نازیبہ لفظ تک نہیں کہنا آپ نے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی بھی نازیبہ بات نہ کرو، ان کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ نہ کرو. کیوں؟
فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمحے کے لیے ٹھہرا ہے تو اس کا وہ ٹھہرنا تمہاری ساری زندگی کی ساری عبادات سے افضل ہے۔ تو جو اتنے اعلیٰ مقام پر اللہ رب العزت کے ہاں فائز ہیں، 14ویں صدی میں یا بعد میں کسی بھی شخص کا کیا اختیار ہے، اس کو کیا حق حاصل ہے کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا پڑے فلاں صحیح فلاں غلط، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی کو مجرم کہتا پھرتا ہے، کسی کو ظالم کہتا پھرتا ہے، کسی کو فاسق کہتا پھرتا ہے، کسی کو باغی کہتا پھرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو بعد میں آتے ہیں مومنوں کی شان یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے، ظاہر ہے صحابہ کے بعد میں آنے والے سارے بعد میں آنے والے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں انہیں تو معاف کر دے۔ تو یہ تو طریقہ ہے اہل السنہ کا، یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، پارٹی بازی بناتے ہیں، کسی ایک گروہ کو صحیح اور دوسروں کو غلط کہہ کے صحابہ کرام کے بارے میں نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس پر بھی امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات بھی پیش کی ہیں۔ ایک آیت تو یہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ صحابہ کرام کو ظالم، فاسق، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ نبی کو رسوا کرے گا، نہ نبی کے ساتھیوں کو رسوا کرے گا۔ نبی پر ایمان لانے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اس سے صحابہ مراد نہیں ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور معاویہ اور طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ مراد نہیں ہیں، تو کون مراد ہے؟ تو یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے گمراہوں اور ظالموں کے شکنجے میں نہ آ جائیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ رب العزت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا، نہ آپ پر ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا۔ تو یہ معہ، معیت، صحابیت، سب سے پہلے وہ لوگ جو صحابہ ہیں وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ اسی طرح وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے مومنوں میں دنیا میں آپس میں رنجشیں ہو جاتی تھیں، اختلافات ہوتے تھے، لیکن جنت میں جب جائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے دلوں سے وہ سارے اختلافات ختم کر دے گا۔ ان کو یاد ہی نہیں ہوگا دنیا میں ان کا کوئی اختلاف ہوا تھا، ان کو کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اخواناً، بھائی بھائی بنیں گے، علی سرر متقابلین، جنت میں آمنے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، آپس میں دل لگی کریں گے، آپس میں ان کی محبت ہی محبت ہوگی۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے اور اپنے جو مقابل ہیں، جو مخالف ہیں سیاسی طور پر، ان کے بارے میں کہی، جیسا کہ مستدرک حاکم میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں، تو ان کا بیٹا ایک دفعہ آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ تو وہ بیٹا تھوڑا سا ناراض، اس نے ناراضی کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ میرے باپ کو آپ نے قتل کر دیا، ان کا مال آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور ابھی آپ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یہ کیسا طریقہ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ ناراض ہونے کی بجائے ان کو فرمایا کہ بیٹا دیکھیں، جو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی وہ شہید ہوئے، تو آپس میں ہمارے جتنے بھی اختلافات تھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ میرا اور طلحہ کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے یہ ساری رنجشیں نکال دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم انہی لوگوں میں ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ
تو وہ امید کے لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، عاجزی اور انکساری. ہم تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جو مخالفین صحابہ کرام ہیں وہ اس آیت کا مصداق ہیں کہ آخرت میں ان کے دلوں میں جتنی بھی رنجشیں تھیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سب نیک نیت سے جو فیصلہ کر رہے تھے نیک نیت سے کر رہے تھے، کسی کی کوئی بدنیتی اس میں شامل نہیں تھی. اور ایسے لوگ گمراہ ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فلاں صحابی جو بدنیت تھا اس نے بدنیتی کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا. تو بہرحال سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اب علی رضی اللہ عنہ نے انہیں شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ طلحہ کو شہید کر دو، لیکن ظاہر ہے مخالف صف میں تھے تو آپ رضی اللہ عنہ کے صف میں سے کسی نے شہید کیا. تو علی رضی اللہ عنہ نے بجائے اس سے کہ اس پر کوئی بات کرتے، یہ سبق دیا ہمیں. آج بھی ہمیں اس سبق کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. باوجود اس کے کہ معاملہ ہو چکا ہے، علی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ میں خلیفہ راشد تھا، میں امیر المومنین تھا، میرے خلاف وہ کیوں نکل آئے، انہوں نے میرے خلاف کیوں یہ فیصلہ کیا، یہ مطالبہ کیوں کر دیا قصاص عثمان کا، اور میں نے انہیں جو شہید کیا ہے یا میں نے حکم نہیں دیا لیکن میں راضی ہوں اس پر، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں کی. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی وہی بات کریں جو علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کے کیے گئے وعدوں پر یقین کرنا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے سب کو جنتی بنایا ہے، سب سے رضامندی کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے. لہٰذا ہمیں اس پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں نے کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا. یہ علی رضی اللہ عنہ کی بھی سنت ہے، اور یہی بات ہم سمجھاتے ہیں جو گمراہوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو بہرحال یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے مشاجرات کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نازیبہ تبصرے سے خاموشی اختیار کی جائے اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی منفی پروپیگنڈا نہ کیا جائے، ان کے بارے میں دل میں کوئی میل نہ رکھی جائے. اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے پاس کوئی بات ایسی آتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ بہت سی جھوٹی باتیں ایسی مشہور کر دی گئی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو محتاط کرنا ہے کہ کوئی جھوٹی بات اس پر آپ یقین نہ کر لیں. اگر وہ بات سچی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کے بارے میں ہے، فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے یہ کیا یا یہ کہا یا یہ ایسا ان کے معاملہ ایسا ہوا جو کہ ناخوشگوار تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں، مومن ہیں، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ انہوں نے استغفار کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اپنے گناہوں کے بھی معافی مانگنی ہے، ان پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کرنی ہے. ان کے بارے میں برا نہیں بولنا، ان کے بارے میں برا اعتقاد نہیں رکھنا، کیونکہ آخری بات، ہمارا وقت آج کا ختم ہونے والا ہے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا حدیث قدسی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت جس کے خلاف اعلان جنگ کریں اس کی جو رسوائی ہے، اس کی بربادی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج بھی اولیاء موجود ہے، قیامت تک ولی موجود رہیں گے، اللہ رب العزت کی حقیقی معرفت رکھنے والے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، یہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا. تو آج کے دور میں اگر کوئی اللہ رب العزت کا پسندیدہ فرد ہے، اس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اگر آپ ان صحابہ کے بارے میں جن کی ولایت گارنٹیڈ ہے، ضمانت ملی ہوئی ہے ان کی ولایت کی کہ یہ ولی ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ، اللہ کی رضوان کے مستحق ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی دل میں بغض پالے پھرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا دشمن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر بنے گی. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے.